نہ آیا ہوں نہ لایا گیا ہوں، میں حرف کن ہوں فرمایا گیا ہوں۔ نہ جانے کون سی منزل ہے جہاں نہلا کے بلایا گیا ہوں۔ جب آپ پیدا ہوئے تھے سب نے آپ سے محبت کی تھی، جب آپ مر جائیں گے سب آپ سے محبت کا اظہار کریں گے۔ درمیانی مدت میں پیار کا نظام آپ کو خود چلانا ہے۔ یہ درد جو تم سہ رہے ہو، یہ آنسو جو بہہ رہے ہیں، یہ نیند سے خالی آنکھیں جو کسی خوف میں جاگتی ہے، انہیں تسلی دے دو، کیونکہ اب اس درد کا اختتام ہونا ہے۔ اللہ کا فرمان تو آ چکا ہے، انما العسر یسرا، یقیناً اس دشواری کے ساتھ آسانی بھی ہے۔ بعض اوقات مجھے واضح سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ میری پکار سنتا ہے اور کسی نہ کسی وسیلے سے مجھے جواب دیتا ہے۔ میں اپنے رب کی نگاہوں میں ہوں، یہ احساس بہت ہی کمال ہے۔ یہ حالات مشکل ہیں مگر اللہ رب العزت کی مدد ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے۔ تم اکیلے نہیں ہو، وہ تمہیں چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں۔ وہ تمہیں وہاں سے عطا کرے گا جہاں سے تم نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ یقین رکھو کہ معجزے صبر کرنے والوں کے لیے ہی ہیں۔ اس انتظار کا پھل کبھی تمہیں مایوس نہیں کرے گا جو تم نے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کیا، اور تمہیں کبھی بھی ان فیصلوں پر پچھتاوا نہیں پڑے گا جنہیں تم نے اللہ رب العزت کے حوالے کر دیا۔ تمہاری آہیں، تمہاری سسکیاں کبھی خالی نہیں جائے گی، کیوں نہ کہ دعائیں کبھی بھی رد نہیں کی جاتی، بس دعا کی قبولیت کا وقت مختلف ہوتا ہے۔ اس لیے تمہیں صبر کرنا ہے اس وقت کے آنے تک، اور یقین رکھنا ہے کہ جب بھی آئے گا تمہارے حق میں بہتر بن کر آئے گا۔ رسی جب سخت ہو جائے تو سمجھ لو کہ ٹوٹنے والی ہے، اسی طرح حالات جب سخت ہو جائے تو سمجھ لے کہ اب آسانی آنے والی ہے۔ زندگی میں کبھی دعا کرنا مت چھوڑنا، خاص طور پر تب جب دعا کرنے کی کوئی وجہ نظر نہیں آئے۔ اللہ پاک کو آواز دینا اور بتانا کہ میں ابھی بھی مایوس نہیں ہوا۔ اے اللہ، مجھے ابھی بھی تیرے معجزے کا انتظار ہے، میں نے ابھی بھی نصیب سے ہارا نہیں۔ بے شک جو اللہ سے رابطہ نہیں توڑتا، پھر اللہ بھی اس کی امیدیں نہیں توڑتا۔ وہ جانتا ہے کہ تم کسی تکلیف سے گزر رہے ہو، کس اذیت سے گزر رہے ہو۔ وہ جلد ہی ایسی مدد بھیجے گا کہ تم مطمئن ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ اللہ سے رابطہ کم نہ کریں، آپ جتنے گنہگار کیوں نہ ہوں، مگر اس کی طرف بار بار جائیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ ناراض نہیں ہوتا، وہ خالق ہے، اس کی نہیں مانو گے تو وہ ناراض بھی ہوگا، مگر اس رب سے خود کو دور جانے نہ دے۔ اپنے اور اللہ کے درمیان کوئی دیوار نہ آنے دے۔ آپ جیسے بھی ہیں مگر اس کے پاس جائیں۔ آپ کا جانا ہی آپ کو اللہ کا مکمل فرمان بردار بنا دے گا، آپ کا بار بار پلٹنا ہی اللہ کا پیارا بنا دے گا انشاءاللہ۔ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک چیز معلوم ہوگی کہ جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا اس میں اللہ کی کیا حکمت تھی۔ اللہ جسے چاہتا ہے چن کر اپنا بنا لیتا ہے، اور اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھا بھی دیتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔
سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ابلیس نے اپنے رب سے کہا، تیری عزت اور جلال کی قسم، جب تک بنو آدم میں رہوں میں موجود، میں ہمیشہ ان کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مجھے میری عزت اور میرے جلال کی قسم، جب تک وہ مجھ سے بخشش طلب کرتے رہیں گے میں ان کو بخشتا رہوں گا۔ آپ جو بھی دعائیں مانگ رہے ہیں کوشش کریں کہ ساتھ ساتھ اپنے اعمال بھی درست رکھیں۔ کوشش کریں کیوں نہ کہ روح جتنی بلند ہوگی دعائیں اتنی ہی مقبول ہوگی۔ دن میں غیبت کر کے، جھوٹ بول کر آپ رات کو وظیفے کرنے سے دعائیں کی قبولیت نہیں پا سکتے۔ دل میں حسد اور نفرت رکھ کر آپ اللہ کو اپنے طرف متوجہ نہیں کر سکتے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ سچا انسان زبان کا کڑوا ہوتا ہے، ان کو بتائیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیادہ سچا اور میٹھے اخلاق والا کوئی نہ تھا۔ اللہ ہمیں اس دین کی ذلت سے بچانا جس دن کہا جائے گا، گناہ گارو آج تم الگ ہو جاؤ۔ لوگوں کے لیے امید بن جائے، ٹوٹے دلوں کا حوصلہ بن جائے، لڑکھڑاتے قدموں کی ہمت بن جائے۔ اللہ وہاں سے راستہ بنائے گا جہاں آپ کا گمان بھی نہیں جاتا۔ تہجد گزار بن جائے، تہجد تمہارے تمام دکھوں اور تکلیفوں کا علاج ہے۔ اللہ رب العزت نے اتنا سکون کائنات کے کسی وقت میں بھی نہیں رکھا جتنا تہجد میں رکھا ہے۔ تہجد ایسا پردہ ہے جو تمہارے اور اللہ رب العزت کے درمیان حائل ہونے والے فاصلے سے اٹھ جاتا ہے، تاکہ نہ تمہارے مانگنے میں مشکل آئے اور نہ اس کی عطا دیکھنے میں قرب کی انتہا کو پہنچ کر تمہارا جسم سجدے میں گر جاتا ہے، مگر قرب کی انتہا کو پہنچ کر تمہاری روح سجدہ رضا ہوتی ہے۔ فرض نمازیں محبت کی دین ہوتی ہے، مگر تہجد کا سجدہ وہی کرتا ہے جس نے عشق کیا ہو۔ تو اگر اللہ رب العزت تمہیں تہجد تک لے آیا ہے تو جان لو کہ اس نے تمہارے لیے عشق کو چن لیا ہے، یعنی تمہارے لیے خود کو چن لیا ہے، اور اس نے تمہاری ہر فریاد پر کن کا ارادہ باندھ لیا ہے۔ تہجد کا پہلا سجدہ ہی آخری غم کا ہوتا ہے، کیوں نہ کہ اس کے بعد کوئی غم نہیں ستاتا اور نہ ہی کوئی زخم جگاتا ہے۔ پھر تو انسان خوشی سے جاگتا ہے، اپنے رب سے ملاقات کی غرض سے جاگتا ہے۔ تو پھر اگر راتیں بے سکون لگتی ہے تو راتیں اللہ رب العزت کے ساتھ گزار لیا کرو۔ جب سب سو رہے ہوتے ہیں تب اللہ رب العزت کو حال دل سنا دیا کرو۔ جو باتیں تنگ کرتی ہیں انہیں اللہ رب العزت کے حوالے کر دے، بے فکری کی نیند سو جایا کرے۔ ہمت مت ہارو، دعا مانگتے رہو تب تک جب تک جواب نہیں مل جاتا۔ جب وہ تمہیں صبر کی انتہا پر لے آتا ہے تو یقین رکھو کہ اب آزمائش ختم ہونے والی ہے، اور پھر ہر اس چیز سے نواز دیا جائے گا جس کے لیے تم راتوں کو اٹھ اٹھ کر جھولی پھیلائے کرتے تھے۔ دعائیں کبھی بھی رد نہیں ہوتی، پھر وہ تہجد کی دعا ہو یا کسی فرض نماز کی، پھر وہ ہنس کر مانگی گئی ہو یا روتے ہوئے، پھر وہ کسی نماز کی ہو یا بے نماز کی۔ جو شیطان ملعون کی دعا قبول کیا، تمہیں کیا لگتا ہے وہ تمہیں کسی بے یارو مددگاروں چھوڑ دے گا؟ کیا لگتا ہے بے مددگار چھوڑ دے گا وہ؟ کبھی کبھی دعاؤں کا طریقہ بدل لیا کریں۔ روٹی کی دعائیں تو روز کرتے ہیں ہم۔ کبھی اللہ سے کہو میرے
پیارے اللہ مجھے حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا بھروسہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسی فرما برداری، داؤد علیہ السلام جیسی گنگناہٹ، ایوب علیہ السلام جیسا صبر، نوح علیہ السلام جیسی ثابت قدمی، مریم علیہ السلام جیسی پاکیزگی، یوسف علیہ السلام جیسی حیا، سلیمان علیہ السلام جیسی حکمت اور پیارے رسول جیسا اخلاق عطا فرما۔ کچھ باتیں صبر ہمارے اور اللہ کے درمیان ہوتی ہے، جنہیں کوئی نہیں سمجھ سکتا، جو لبوں پر کبھی نہیں آتی، جو صرف دل میں رہتی ہے، اور جنہیں الفاظ میں ترتیب دینا نہیں پڑتا۔ زمین پر بیٹھے ہوئے ہم چپ چاپ بولتے ہیں اور اس پر بیٹھا وہ خداوند کریم سنتا ہے۔ کچھ مرے ہوئے لوگ ہوتے ہیں جن کے تذکرے سے دلوں کو زندگی ملتی ہے، اور بعض زندہ لوگ ہیں کہ جن کے ساتھ میل جول سے دل مردہ ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک جانا برا نہیں جانا، مایوس ہو جانا برا ہے۔ مایوس انسان تب ہوتا ہے جب اسے اللہ کی طاقتوں پہ، اس کی رحمتوں پہ یقین نہیں رہتا۔ ہم یہ بات بھول جاتے ہیں کہ جس نے یہ حالات پیدا کیے وہ یہ حالات بدل بھی تو سکتا ہے۔ کوئی بھی چیز انسان کے بس میں نہیں ہوتی، جب تک اللہ نہ چاہے۔ اللہ پر بھروسہ رکھو، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے اور ہمارا بہترین مددگار ہے۔ اللہ کی محبت سے زیادہ میں نے نہ کسی محبت میں طاقت نہیں دیکھی۔ اس محبت میں اتنی طاقت ہے کہ اللہ کے ایک حکم اور ایک آیت پہ عمل کرنے کے لیے انسان اس فانی دنیا سے لڑ جاتا ہے، ہر وہ کام کرنے لگتا ہے جو اللہ کو پسند ہو۔ سکون ہی سکون ہر سو بکھرنے لگتا ہے۔ دنیاوی محبت ڈپریشن یا باعث بنتی ہے، اللہ سے محبت ڈپریشن سے نکال دیتی ہے۔ اے لوگو، اللہ کا ذکر کیا کرو، کیوں نہ کہ اس میں شفا ہے، اور لوگوں کے عیب بیان نہ کیا کرو، کیوں نہ کہ اس میں بیماری ہے۔ جو لوگ مصر ہیں وہ غنیمت ہیں، کب کون بچھڑ جائے اندازہ نہیں ہوتا۔